یہ صحابہ کرام میں یہ کیفیات تھیں. تبھی میدان جنگ میں تلواریں چل رہی ہیں, اور ایک صحابی نے منت مانی تھی, اللہ دوبارہ جنگ ہوئی تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں. جب دیکھا جنگ چھڑ رہی ہے, یہ کھجور کھا رہے تھے, انہوں نے کہا چلو کھجور ختم کر کے جنگ میں جاتا ہوں. لیکن کہا کہ جنت قریب کھڑی ہوئی ہے بھائی, جنت میرے سامنے, اللہ کی قسم یہ کھجور کھانے کا زمانہ بہت طویل ہے, اتنی دیر میں جنت, نہ ابھی جاؤں گا. اور لڑے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. اور ہماری جو جنت پہ کیفیات بنتی ہیں, جنت پہ بیان سن لیا, یہ نہریں, یہ حوریں, تھوڑا سا خیال آتا ہے اچھا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. تو ایک دن بمشکل اٹھے گا جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے, فجر میں آ کے کھڑا ہو جائے گا فجر میں بس. اس کے بعد پھر 6 مہینے تک مارکیٹ سے شارٹ, ورنہ تو یہ بھی نہیں ہوگا. تو دم میں آگ لگانے کے لیے علماء کہتے ہیں 2 کام کر لیں. آپ سمجھتے ہو کیا کر لیں؟ 2 کام. ایک استحضار, جس چیز کو انسان بار بار سوچتا ہے نا وہ آپ کے لاشعور کا حصہ بننا شروع. وہی مثال دیتا ہوں, آپ کھڑے ہوں اور وہی گٹر کھلا ہوا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جاؤ, آپ وہاں کھڑے ہو کر تھوڑی دیر سوچیں, بیٹا ذرا سوچ لے, اگر گیا اور پاؤں اندر آیا تو تھوڑا سا کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو لگا کے گٹر میں گرتے ہوئے لوگوں کی دیکھ لے. تو دیکھ نہیں سکتا, سوچ تھوڑی دیر. جب بہت زیادہ سوچیں گے نا, آہستہ آہستہ آپ کی وہ کیفیات بننا شروع, آپ کے دل میں خوف پیدا ہونا شروع. آپ ماشاءاللہ 130 کلو کے ہو گئے, گول ہو گئے, اب آپ لمبائی چوڑائی آپ کی کیا ہو گئی برابر. مٹھائی کے لڈو آپ کے سامنے رسگلے پڑے ہوئے ہیں. کسی نے کہا یہ رسگلے, دوسرے نے کہا بھائی تو اپنا موٹاپا دیکھ, شوگر ہو سکتی ہے, بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. آپ نے کہا بے یار وہ دیکھا جائے گا, ابھی تو کھاؤ. لیکن کھانے سے پہلے استحضار کریں. آپ 2-4 اپنے پرانے دوستوں کو ہسپتالوں میں دیکھیں جا کے, یا تصور کریں یار اس دن فلاں کا انتقال ہوا تھا, ایسے یوں پڑا ہوا تھا ہیں بھائی تختے پہ, ایسا ہی ہوگا نا, ایسے تختے پہ پڑا ہوا تھا, اچھا بھلا ہٹا کٹا تھا, اس دن فلاں کو برین ہیمریج ہوا تھا, اب وہ تھا, اب ہے بولو, اس کا جنازہ اتار رہے تھے ہم قبر میں. جب یہ سوچنا شروع کریں گے نا تو وہ لڈو میں آپ کو وہ لڈو زہر لگنا شروع ہو جائیں گے, آپ کو اس میں سانپ کے پھن نظر آئیں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سانپ کے پھن نظر آئیں گے اس کے اندر. آپ اگر جتنا سوچو گے اتنا وہ زہر لگے گا, آپ کو اتنا زہر لگے گا. تو مریضوں کا جب انسان سوچتا ہے نا بے وہ بھی ان کے ساتھ یہ ہو گیا, ان کے ساتھ, جب سوچتا ہی نہیں ہے تو پھر پھوڑتا چلا جائے گا. یقین تو ہے کہ ایسا ہوگا لیکن استحضار نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں استحضار. استحضار کا مطلب حاضر کرنا کسی چیز کو, دماغ میں لائیں اس کو. تو علماء کہتے ہیں 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے نا سوچا کریں, ایک دن پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا میں, موت کا یقین سب کو ہے, استحضار نہیں ہے. سب کو پتہ ہے مریں گے. کوئی آپ کو آ کے کہتے ہیں مریں گے, تو کون سی کوئی نئی معلومات دے رہا ہے, پتہ ہے مریں گے تو کیا کروں میں, مریں گے تو چل آج فلم دیکھنے چلتے ہیں. لیکن اگر تھوڑی دیر کھوپڑی استعمال کرنا بیٹا, اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے مریں گے کا, تھوڑی دیر سوچ لیں. ایک دن پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا. ہمارے حضرت سے جب ہم بیعت ہونے گئے نا تو حضرت سے بیعت ہو گئے ہم, حضرت نے وعدے کیے نماز پڑھیں گے, یہ کریں گے. پھر حضرت نے ایک عمل بتایا, فرمایا روزانہ 5 منٹ کسی بھی ٹائم پہ یہ سوچنا ہے کہ ایک دن میں پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا اور مجھے غسل دیا جا رہا ہوگا. دائیں کروٹ لٹاؤ جی, مفتی طارق مسعود صاحب. اس وقت ہم مفتی بھی مشہور نہیں تھے. طارق صاحب کو دائیں طرف لٹاؤ, ادھر سے پانی بہاؤ. ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ اس لیے نہیں لگ رہا کہ میں لیٹا ہوا ہوں. آپ لیٹو گے پتہ, ابھی مجھے لگ رہا ہے, آپ کو تھوڑی لگے گا. آپ بھی اتنے ہوشیار ہو, میرے بارے میں سوچ رہے ہو کہ پھٹے پہ. میں آپ کو اس لیے میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ اپنے بارے میں سوچو. سمجھ رہے ہو؟ آپ بھی نا, شیطان کہتا ہے اچھا یہ بھی لیٹے ہوئے ہوئے ایک دن پھٹے پہ, تو آپ یہاں لیٹے ہوئے نہیں ہو گے پھٹے پہ. تو سوچو اپنے بارے میں. کسی کا نام سعید ہے, کسی کا نام وسیم ہے, وہ سوچے وسیم تو ایک دن کہاں ہوگا. خدا کی قسم یہ اتنی بڑی حقیقت ہے نا, دنیا میں الطاف بھائی کراچی آ سکتے ہیں, رفع مقدمہ چل سکتا ہے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. یہ پاکستان میں مہنگائی ختم ہو سکتی ہے
کشمیر آزاد ہو سکتا ہے, یہ سب ممکن ہے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ پھٹے پہ نہ لیٹیں. سمجھ رہے؟ اور یہ بھی خوش قسمت ہوگی کہ پھٹا ملے گا, ورنہ دھماکے میں اڑ گئے تو پھٹا بھی نہیں ملے گا آپ کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہاں تو یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ پھٹے سے بھی گئے. قبر بھی آج کل چند لوگوں کو ہی مل رہی ہے. تو یہ استحضار جب کرو گے نا روزانہ بیٹھ کر, بیٹا کچھ بھی روزانہ نا سونے سے پہلے میں منع کر رہا ہوں یہ استحضار کا. آج کل لوگوں کے دل کمزور ہیں, وہ پھر پھٹے پہ ہی نہ لیٹے ہیں کہیں جا کے, اتنا مسلط کر لیتے ہیں کہ وہ راحت ان کی. ویسے تو اکابر بزرگ یہ بتاتے تھے سونے سے پہلے یہ مراقبہ کرو. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. آج کل جو مراقبہ سینٹر ہے ٹوپی ڈرامے ہیں, یہ مراقبے تھوڑی ہو رہے ہیں, پتہ نہیں نیلی روشنی پیلی گلابی, یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. مراقبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ استحضار کرو, بیٹا بہت جلد پھٹے پہ تو لیٹنے والا ہے. یہ سارا منظر سوچا کریں کہ پھر میرے کپڑے اتارے جائیں گے, ایک چادر ڈالی جائے گی, ادھر سے جی غسل دے رہے ہیں, ادھر سے لٹا رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں, استنجا کرا رہے ہیں, اور میں پڑا ہوا کو بے یارو مددگار, کچھ بھی نہیں حرکت ہوگی مجھے. وہ امریکہ جانے کے پلان, وہ پراپرٹی, بحریہ ٹاؤن میں اتنے پلاٹ اور ایسا بنگلہ اور 4 شادیاں, سب کہاں گئیں؟ کھڈے میں گئی. اور یہ جو میرے پلان تھے سی اے کا 1 سیمسٹر باقی رہ گیا ہے, اس کے بعد نوٹ چھاپیں گے, یا چھاپ لیے ہیں تو اب گھر خریدیں گے, یا خرید لیا ہے تب اس میں رہیں گے. کہیں نہ کہیں اسٹاپ پہ بریک لگ کے آدمی کہاں چلا جاتا ہے؟ پھٹے پہ چلا جاتا ہے. بہت سے لوگ تو ہم نے دیکھے پوری زندگی انہوں نے پلان بنایا, ہماری زندگی خواہش ہے اپنا گھر بہت بڑا ہو, لیکن وہ خواہش پوری ہونے کا جب ٹائم آیا تو ان کے پھٹے کا ٹائم آ چکا تھا. مولانا عباد الرحمان صاحب بڑا پیارا بیان کر رہے تھے نا تبلیغ میں, مجھے بڑا مزہ آیا ان کے بیان میں. وہ بیان میں کہہ رہے تھے ابھی کراچی اجتماع میں کہ لوگ تبلیغ میں وقت نہیں لگاتے, کہتے ہیں پہلے سیٹ ہو جائیں پھر ہم تبلیغ میں نکلیں گے. پہلے سیٹ کا مطلب لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی اب ہم ابھی یہ کریں گے کہ ابھی ہم شادی کریں گے, پھر ہمارے بچے ہوں گے, پھر ان کے وہ ایجوکیشن ہے, پھر تعلیم ہے, پھر یہ کیا, پھر یہ کیا. اس کے بعد جناب جب بالکل تمام کاموں سے فارغ ہو گئے, بالکل جب سیٹ ہو گئے نا ہر کام میں, پھر چلہ لگائیں گے. تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی, کہتے ہیں یہ جو سیٹ ہوتا ہے نا یہ قبر میں جا کے ہوتا ہے, اس سے پہلے کوئی سیٹ, کیونکہ اتنے مسائل ہیں, ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہو, بچے ہو گئے, پہلا مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے بالغ آدمی کا کہ جاب مل جائے. جاب ملتی ہے تو مسئلے ختم تھوڑی ہوتے ہیں, نئے مسئلے شروع. اب یار رشتہ تلاش کرو, پہلے تو جاب ہی نہیں تھی, کوئی دیتا نہیں تھا رشتہ, اب رشتہ مل گیا, اگلا مسئلہ بچہ کیوں نہیں ہو رہا بھائی, اولاد ہو جائے. اب اولاد ہو گئی تو پھر اس کی بیماریاں, اس خسرہ نکل آیا بچے کو, یہ ہوتا ہے کہ نہیں, کبھی بچی کو خسرہ, کوئی چکن پاکس, یہ بیماری وہ بیماری, اتنے مسئلے. پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے, اس کے اسکول کی فیسیں ہوتے ہوتے پھر اس کی شادی, پھر یہ انسان کا بچہ نہیں بن رہا, ٹھیک ہے نا, پیدا ہوا تھا تو انسان کا لگ رہا تھا, ابھی کچھ اور مخلوق لگ رہا ہے حرکتوں سے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ سارے مسئلے ہوتے, انہی مسئلوں میں انسان ایک دن پھٹے پہ آتا ہے. غسل کفن کے بعد قبر میں اس کو لٹا کے سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جی یوں کر کے ذرا لٹاؤ قبلے کی طرف. جب لٹا کے پھر اس کا منہ کھول کے کہتے ہیں اب سیٹ ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, تو اب جا کے سیٹ ہوا ہے, لیکن اب کسی کام کا ہے نہیں, نہ یہ سہروزے پہ جا سکتا ہے, نہ یہ چلہ لگا. تو انہی مسائل کے اندر ہی سب کچھ کرنا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مجھے لوگ کہتے تھے کہ پہلے آپ اپنا گھر بناؤ. جب میں دوسری خواتین نہ بیٹھی ہوئی ہوں, یار کیا کریں, اب مثالوں سے یہی مثال سب سے بہترین ہوتی ہے سمجھانے کے لیے نا. میں جب دوسری کر رہا تھا نا, ذرا آرام سے بولوں, میں جب دوسری کر رہا تھا تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے پہلے سیٹ تو ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ بلکہ پہلی میں بھی لوگ کہہ رہے تھے پہلے سیٹ تو, ہماری 4000 اس وقت 2000 میں میری تنخواہ تھی, 4000 میں کون کرتا ہے شادی, پہلے سیٹ ہو جاؤ. میرے دوست احباب اب تک سیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں, 30 سال ہو گئے شادیاں نہیں کی انہوں نے.